علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی کتاب نزہۃ البساطین کا حوالہ ہے، بعض صالحین سے فرماتے ہیں ہم چند رفقا مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے عابدوں، زاہدوں اور ابدالوں میں سے کسی کی ملاقات کریں۔ اللہ کے کوئی ولی وہاں رہتے ہیں کوہ لبنان، وہاں ملاقات کریں، وہاں ملاقات کریں۔ تو کہتے ہیں ہم 3 دن مسلسل چلتے رہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ سنیں گے پھر اس مقام تک ہم پہنچیں گے۔ 3 دن مسلسل چلتے رہے، کہتے چلتے چلتے میرے پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ بعض اوقات کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو یار کے قریب کر دیتی ہیں، ہاں کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں تو یار کے قریب کر دیتی ہیں۔ اور میں چلتے چلتے مجھے چوٹ لگ گئی، میں معذور ہو گیا، میں بلند پہاڑی پر اس جگہ بیٹھ گیا اور میرے ساتھی یہ کہہ کر تم یہاں آرام کرو، ہم اطراف میں ان درویشوں میں سے کسی درویش کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، سنا ہے ان پہاڑیوں پہ ابدال ہوتے ہیں، ہستیاں ہوتی ہیں ان پہاڑیوں پہ۔ کہا وہ چلے گئے، اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، رات ہو گئی، پہاڑی بیامان درد سے تڑپتا رہا، حتیٰ کہ رات گزر گئی، فقر، بھوک، درد، ویرانہ تڑپتا رہا۔ دوسرے وقت میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا چشمہ نظر آیا، وہاں وضو کر کے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسی انداز میں اسی دوران مجھے کسی کی تلاوت کی آواز آئی، میں نے کہا یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، آج کتنے دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، کوئی بندہ ہے نہیں، تلاوت کی آواز کہاں سے آئی؟ نماز سے فارغ ہو کر اس آواز کی طرف چل پڑا، چلتے چلتے کہتے غار نظر آیا، اس میں داخل ہوا تو ایک درویش بزرگ ہیں، آنکھوں سے نابینا بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے انہیں سلام کیا۔ تو امام یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ تم انسان ہو یا جن، کون ہو؟ میں نے کہا جی میں انسانوں میں سے ہوں۔ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تعجب سے یہ لفظ کہا، میں 30 سال سے اس جگہ بیٹھا ہوں، آج تک انسان کوئی نہیں آیا۔ خیال کرنا بعض اوقات دل کی لگے چوٹیں، جسم کی لگی چوٹیں اور درد بھرا نظام ہو، اور اگر روحانیت کا سفر جاری رکھا جائے تو پھر اللہ ایسے ابدالوں سے ملاقات کرواتا ہے، اللہ ایسی نعمتیں اور عطائیں جھولیوں میں ڈالتا ہے۔ بعضوں کا چوٹیں لگتی ہیں، کبھی معاشرے سے، کبھی زمانے سے، کبھی اعتراضات سے، کبھی لوگوں کی ٹوکوں سے، کبھی لوگوں کی بدگمانیاں اور دل میں ڈالے جانے والے وسوسوں سے بڑی چوٹیں لگتی ہیں، پر اس کو چوٹ لگی، اس نے منزل نہ چھوڑی، فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں نے اس سرزمین پر 30 سال ابھی شیخ ابو الحسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد جو یہ پڑھتا ہے، اب یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ جو یہ پڑھتا ہے اس کا شمار ابدالوں میں ہوتا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق، شہنشاہ ولایت، شہنشاہ اہل بیت، ان سے پوچھا حضرت دعاؤں کا راز بتا دیں، فرمایا اللہم اغفر لامت محمد پڑھا کر۔ ابھی ہم پڑھیں گے۔ فرمایا شیخ محدث ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ معروف کرخی جو شخص روزانہ 5 بار 7 بار یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کا نام ابدالوں میں لکھ دیتے ہیں۔ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، فرمایا رجال الغیب کو اللہ نے یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے راز دورانہ طور پہ سکھائی تھی، رازداری کے طور پہ یہ دعا سکھائی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک میں بتاؤں بعض اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کسی نااہل کو یہ دعا نہ دینا، ورنہ وہ اللہ سے کچھ ایسی چیزیں منوا لے گا، نااہل کو نہ دینا۔ یہ دعا
صرف 3 بار آج پڑھیں گے. پڑھ لے. ہاں، کوہ لبنان کے ابدالوں کی دعا، زاہدوں کی دعا، عابدوں کی دعا، اولیاء کی دعا، ہستیوں کی دعا. اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک اگلی روایت میں فرمایا کہ میں نے کہا حضرت آپ 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا میں یہ دعا 3 دفعہ پڑھتا ہوں، اللہ جنت سے دسترخوان بھیج دیتا، اور مجھے 2 دفعہ اللہ کھلاتا ہے دن میں. اس دعا کی برکت سے بیمار نہیں ہوتا، اس دعا کی برکت سے سانپ بچھو نہیں ڈستا، اس دعا کی برکت سے شیر چیتا نہیں آتا، اس دعا کی برکت سے ٹھوکر نہیں لگتی، اس دعا کی برکت سے میٹھے چشمے ہوتے ہیں، اس دعا کی برکت سے عمر لمبی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے عطائیں نصیب ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے جنت کے کھانے ملتے ہیں. صرف 3 دفعہ کہتے ہیں. میں بڑی بڑی کتابوں کے، مستند کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، مستند کتابوں کے ثبوت دیے ہیں، اور میں صرف 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہوں صبح شام. اس 3 دفعہ دعا پڑھنے میں کون سا وقت لگتا ہے، کون سی دیر لگتی ہے؟ آج اس مجمع میں جب بیٹھ کے دعا پڑھیں گے، رب پہ کتنی کریمی متوجہ ہوگی. کوئی کون ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کس نے اللہ کو کیسے منایا، کس نے کیسے منایا. آج بیٹھ کے یہ دعا پڑھیں گے، اور اس دعا کو بیٹھ کے گڑ گڑا کے پڑھیں گے، محتاج بن کے پڑھیں گے، اور بھکاری بن کے پڑھیں گے اس دعا کو. ہاں، 30 سال سے کوئی انسان دیکھا ہی نہیں ہے. تم کہاں سے آئے؟ چوٹ لگی تو آئے، جن کو چوٹ نہیں لگی ان کو نہیں ملے. غور سے سمجھیے گا، جن کو چوٹ نہیں لگی ان کو نہیں ملے. چوٹ بھی لگی، سسکتا بھی رہا. کبھی عشق کی راہوں میں چوٹیں لگتی ہیں، کبھی عشق کی راہوں میں سسکنا پڑتا ہے. نہ گھبرایا کریں، نہ گھبرایا کریں، یہ چوٹیں عشق کی راہوں کا حصہ ہیں. چوٹ بھی لگی اور در سے سسکتا بھی رہا، نہ پانی نہ کھانا. رات کیسی گزاری ہوگی پہاڑوں پہ، رات کیسی گزاری ہوگی پہاڑوں پہ. میں وہ پہاڑ دیکھ کے آیا ہوں، وہ ایک ہی پٹی ہے. انہیں کہا وہ سامنے لبنان ہے، وہ سامنے بیروت ہے. ہم گزر رہے تھے، یہ سامنے، یہ سامنے، یہ سامنے، وہ سامنے لبنان اور بیروت ہے. وہ پہاڑیوں کی پٹی جا رہی ہے، ان پہاڑیوں کی پٹیوں پہ اس فقیر نے کچھ سفر کیا ہے. وہ سامنے ویران ہی ویران ہے، آج بھی صدیاں ہو گئی ہیں. کیسی رات گزاری ہوگی، کیسے سسکتا رہا ہوگا. تنہا اکیلا پر منزل نہ چھوڑی، یار کی تلاش نہ چھوڑی، یار کی تلاش نہ چھوڑی. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، تلاش نہ چھوڑی. پھر یار ملا نہیں ملا. 30 سال بعد کون ہے؟ انسان ہوں. کیسے کھاتے ہیں؟ اس دعا کی برکت سے. کیسے پیتے ہیں؟ اس دعا کی برکت سے. تندرست ہیں اس دعا کی برکت سے. ملتا ہے اس دعا کی برکت سے. عطا ہوتا ہے اس دعا کی برکت سے. خزانے نصیب ہوتے ہیں اس دعا کی برکت سے. اور کتنا خوش قسمت ہوگا جو فقیر تسبیح خانہ میری نسلوں کا خاص تصور کر کے پڑھے گا. میرا تجربہ اس کو سب سے زیادہ ملتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے. کیوں؟ جو فرمایا غابانہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتے اللہ پہلے اس کو دے. تو میرا کمیشن رکھیں گے، میرا حصہ. ہمارے یہاں ایک صاحب ہوتے تھے، وہ شادی کی روٹی ہوتی تھی، دیہات سے لوگ آتے تھے تو وہ سمجھدار آدمی کو لاتے تھے جو شادی کے کھانے پکاتا تھا. انہیں کا بڑا سمجھدار آدمی ہے، چاول بھی ٹھیک لائے گا چیز. وہ آتے ہی ہاتھ ملاتا تھا اور تھوڑی سی انگلی ہاتھ میں پھیر لیتا تھا. انہیں کہا تیرا حصہ پکا ہے. اور جناب شادی کے روٹی میں نے خود دیکھا، اونٹ بیٹھے ہوتے تھے، لائنیں لگی ہوتی تھی، اونٹوں پہ گڑ لادا جا رہا، چاول گھی چیزیں، شادی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد وہ حصہ اس وقت نہیں، وہ بعد میں مل جاتا تھا، کیونکہ ایمانداری امانت داری ضروری ہے. یہ دعا صرف 3 دفعہ اپنی زندگی کے ورقوں اور حرفوں پہ یاد کر لیں.
थोड़ी सी मुख्तसर सी दुआ है, थोड़ी सी मुख्तसर सी दुआ है। अगर अपने वर्कों पे और हरफों पे और अपने दिल पे और अपने जज्बों पे याद कर लें और इसे सुबह शाम 3 दफा पढ़ लें, नमाज के बाद 3 दफा पढ़ लें। 3 मिनट लगते हैं सारे, 2.5 मिनट लगते हैं सारे, और एक वक्त होगा जब आपकी जुबान पे रवा होगी, फिर 2 मिनट लगेंगे सारे। आज के इन लम्हों में अल्लाह से मांगे कि अल्लाह, जिस तरह तूने उस अपने अब्दाल को गार में 30 साल बगैर किसी इंसान के खिलाया, अल्लाह इन दुआ के सदके में मैं तुझसे मांगता हूं अल्लाह, मेरी नस्लों को और मुझे ऐसे खिला, किसी का मोहताज किए बगैर, किसी की मोहताजी के बगैर। अल्लाह मेरे हाथों को कभी मंगता ना रख, खाली ना रख। अल्लाह मेरे हाथों को कभी मोहताज ना रख। अल्लाह मेरे हाथ को कभी ऐसा ना बना कि नीचे वाला हाथ हो, लेने वाला हाथ नीचे वाला होता है और देने वाला हाथ ऊपर वाला होता है। अल्लाह सदा ऊपर वाला हाथ रख। इस दुआ को हम पढ़ेंगे, इस दुआ को हम पढ़ेंगे। अगर मेरा और मेरी नस्लों का इस सारे निजाम का हिस्सा मिला लोगे, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर देगा। मेरा हिस्सा कमीशन ना कभी भूलना, मेरा हिस्सा यही है, मेरा जज्बा यही है। क्या ख्याल है, इस दुआ को बैठ के पढ़ें? हैं? मुख्तसर सी दुआ है। इस दुआ को अगर आप तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, लेकिन दुआ पढ़ने से पहले अल्लाह से कुछ पहले फरियादें कर लें कि या अल्लाह ये दे दे, ये दे दे, ये अता कर दे, ये खजाने गैब से दे दे, ये अपनी अताओं में से, अपनी शफकतों, अपनी मेहरबानी और अपने करम से अगर ये दे दे, ये दे दे। क्या ख्याल है, पहले दरखास्त कर लें। अच्छा, अल्लाह हमारी जानता है सारी जरूरतों को, सारी चाहतों को, सारे दर्दों को, सारे गमों को जानता है, लेकिन खुद कहते हैं मांगो। बावजूद जानने के खुद कहते हैं मांगो। अदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं कबूल करता हूं। वो खुद जो कहता है, फिर हम क्यों ना मांगे। इस दुआ में अल्लाह से ना आज तवंगरी, इज्जत, दौलत, रिस्क और बरकत के दरवाजे ना खुलवा ले इंशाअल्लाह। फिर सुने, तवंगरी, दौलत, रिस्क, इज्जत, बरकत। तवंगरी, दौलत, इज्जत, रिस्क, बरकत, इंशाअल्लाह उसके दरवाजे ना खुलवा ले। अगर वो खोल देगा, सुनो सुनो, खोल देगा। कैसे कोरोने, कैसे 9/11, कैसी महंगाइयां, नहीं नहीं। सुनाऊं मैं एक बात, सुनाऊं? पीर पगाड़ा साहब जब सिंध में अंदरून अपने मुरीदीन के यहां जाते हैं, उनकी गाड़ी सोने से भर जाती है। लोग फेंक फेंक के सोना उनकी गाड़ी में फेंकते हैं। सिर्फ वो नहीं, उच के पीर हों, मुल्तान के पीर हों, और भी। क्या वो लोगों से छीना झपटी करते हैं, उनको कहते हैं खुद डालो? या उनके दिल में कौन डालता है? कौन डालता है, बोले कौन डालता है? मैं गोरी मंदिर गया, वो सिंध के अंदर गोरी मंदिर, वहां गया। उसने कहा ये हिंदू हैं, ये मुल्तान के फला पीर साहब हैं, उनके मुरीद हैं। जब वो पीर साहब आते हैं, सोना, चांदी, पैसे, जो चीज है उनकी गाड़ी में फेंकते हैं और आपको अपना सब कुछ लुटा के अपने लिए एजाज समझते हैं। सुनो गौर से, इसका राज आज बताता हूं। अल्लाह वालो सुनो, इसका राज है। इनके बड़े अल्लाह से यही आमाल करके रिस्क की तवंगरियां, बरकतें, रहमतें, वुसअतें मनवा कर गए थे। जितनी महंगाइयां हो जाएं, इन गद्दी नशीनों, मुजावरों और पीरों को लोग जबरदस्ती देंगे। अल्लाह दिल में डालेगा कि मैंने इन आमाल के जरिए वादे किए हैं, लिहाजा चाहो इनको दो। अल्लाह उनके दिल में डालेगा। दिल किसके कब्जे में है? दिल किसके कब्जे में है? दिल किसके कब्जे में है? अल्लाह के कब्जे में है। उनके लिए महंगाइयां कुछ नहीं है, महंगाइयां कुछ नहीं है। इंडिया की एक बहुत बड़ी दरबार है, उसके गद्दी नशीन, जानशीन आए वहां हज पे, तो मुलाकात हुई मेरी जद्दा में किसी एक दुर्वेश के घर, वो भी वहीं थे। तो मुझे वो नेट पे जानते देखते थे।
تو انہوں نے جو اپنے حالات تھوڑے سے بتائے، پھر ان کے ماموں نے بتایا، وہ ان کے سگے ماموں کا گھر تھا، وہ سگے ماموں کا گھر تھا، جو حالات بتائے انہوں نے کہا جی ان کے لیے دولت مال کچھ نہیں ہے، زبردستی لوگ اپنے جاگیریں، مربے، پلازے ان کو آ کے لکھ کے دے جاتے ہیں کہ قبول فرما لیں، آپ کی شفقت ہے۔ سنو اللہ والو، ہمارا جذبہ یہ نہیں ہے ہم اللہ سے تمنگری مانگتے ہیں، اللہ سے برکت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے وسعت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، پر بار یاد رکھنا یہ اعمال وہ ہیں اللہ نسلوں کو ایسے بیٹھ کے کھلائے گا، ایسے پلائے گا، ایسے پہنائے گا، ایسے عطا کرے گا، اور بن مانگے عطا ہوگی۔ کیسی عطا ہوگی؟ کیسی عطا ہوگی؟ بن مانگے عطا ہوگی، بن مانگے عطا ہوگی، ایسے عطا ہوگی۔ نسلوں کو اللہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، آج کے بعد 3 بار صبح شام چھوڑ دیں گے، نماز کے بعد صرف 3 بار۔ اگر یہ مجمع گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے پڑھے، اتنا بڑا مجمع، اور پڑھنے کے بعد صرف اور صرف ایک لفظ اس میں ہے، خاص طور پہ میں جو لفظ بتاتا ہوں، اللہم اغفر لی امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، ایک لفظ ہے اس میں سے، اس لفظ کو پڑھتے ہوئے ہم دعا مانگیں گے، اور وہ لفظ ہے یا ارحم الراحمین۔ وہاں بھی رحم تھا، یہاں بھی رحم ہے، کیونکہ فرمایا کلمہ بھی اس کی رحمت سے نصیب ہوگا اور جنت بھی اس کی رحمت سے ملے گی۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہے اس کی رحمت۔ یہ بتاؤ جو دنیا کا مالدار ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ چلاک ہوتا ہے، زیادہ شاطر ہوتا ہے، زیادہ سمجھدار ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا رحم ہوتا ہے، خزانوں کو پلٹ کے ادھر ہی کر دیتا ہے۔ اور جہاں رحم نہیں، اور میں ٹھیک ہے پھر تمہیں میں فقر اور فاقوں کی سزا دوں گا۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، اس دعا کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، اس دعا کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے کہ ہیں اے اللہ کبھی ہاتھ خالی نہ ہو، وسعت دے دے، برکت دے دے، رحمت دے دے، راحت دے دے، غیبی نظام میری نسلوں کے لیے، میرے لیے، تسبیح خانے کے لیے، اس فقیر اس کی نسلوں کے لیے غیبی نظام دے دے، ایسا کبھی کسی کا محتاج نہ کر، کبھی بے بس نہ کر، کبھی مجبور نہ کر۔ میں اپنی مجبوری کا قصہ سنایا کرتا ہوں، آج پھر سنا دوں۔ اندرون شہر جا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا یہ کھویا ہے، میں چھوٹا سا ہوتا تھا یہاں سے کھویا لیتا تھا، تو میں نے کھویا لیا، تو بندہ کہنے لگا میں پیسے دے دیتا ہوں، کھوئے والا کہنے لگا آپ نہ دیں، میں کہا نہیں 100 روپے کا دے دیں، تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے۔ دیکھا جیب میں نہ اس کی جیب میں 100 نہ میری جیب میں 100، اس نے سمجھا شاید اس کی جیب میں ہوں گے، اس نے سمجھا کہ اس کی جیب میں ہوں گے، اب 100 روپے نہیں ہے۔ جب اللہ بے بس کر کے دکھاتا ہے ذرا میں اپنی بے بسی وہ نہیں بھولوں گا۔ یہ واقعہ میں کئی بار سنا چکا ہوں، ہر دفعہ بے بسی سے سناتا ہوں۔ اب کہاں سے پیسے لائیں؟ وہ بار بار کہہ رہے آپ لے جائیں، میں کہ نہیں پیسے دینے۔ میں نے کہا فلاں جگہ ایک بندہ ہے، فلاں مسجد کا خادم ہے، بھاگو اس سے لے آؤ، وہ بھی نہیں تھا۔ بے بسی 100 روپے تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں میں تکونج مانگوں کرلاواں، اب 100 روپے نہیں مل رہا۔ ایک سبزی والے سے 100 روپے لیا، وہ اس کو دیا، پھر سبزی والے سے 100 روپے لاہور سے بھیجے، اس تک پہنچائے۔ اللہ کہتے ہیں پل میں 100 کا منگتا کر سکتا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو تو کون ہے؟ پل میں پائی پائی کا منگتا کر دوں گا، پل میں بھکاری بنا دوں، اور جہاں سے تیری امیدیں ہیں وہ دروازے بھی بند کر دوں۔ ہاں امیدیں ہیں جہاں تیری، وہ دروازے بھی بند کر دوں، تو کون ہے؟ اللہ سے آج یہ دعا مانگیں، آج مانگے مولا کبھی بے بس نہ کرنا، کبھی مجبور نہ کرنا، کبھی مکروز نہ کرنا، کبھی معذور نہ کرنا، کبھی مقہور نہ کرنا۔ اے اللہ اپنے غیب سے وسعت دے، برکت دے، رحمت دے، عافیت دے۔ کوہ لبنان کے ابدالوں کی دعا کی تاثیر اللہ سے منوا لیں، میری منتیں منوا لیں، میری درخواستیں منوا لیں۔ کیا پتہ اس مجمع میں کون ہے جس کے ذریعے سے آج وہ مان جائے، اور انشاءاللہ مانے گا۔ ہمارا اس پہ مان ہے، ہماری منت ہے، ہماری زاری ہے۔ آج اپنے لیے مان لیں،
منوا لے، امت کے لیے مان لے، منوا لے، انسانیت کے لیے مان لے، منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے مان لے، منوا لے، اور اپنی نسل در نسل کے لیے منوا لے انشاءاللہ تعالی۔ ان جذبوں اور نیتوں کو سامنے رکھ کے آج یہ دعا پڑھیں گے۔ پڑھیں اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا محمد، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذاتهم والف بین قلوبهم۔ اللہم اغفر لامت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم فرج امت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر، اللہم انصر، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آخری دفعہ پھر پڑھے اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم فرج امت محمد، اللہم انصر امت محمد، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 بار دعا پڑھی ہے اور کہتا ہوں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اس کو اپنے دل کا معمول بنا لے، اس کو زبان کا معمول بنا لے، اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو دل پہ اتر جائے گا، اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں۔ ایک وقت ہے دل کی کیفیتوں میں یہ چیز چلی جائے گی۔ ایک بات بتاؤں، اللہ کے کچھ خزانے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کی خاص دعاؤں کے دینے کے لیے چھپا کے رکھے ہیں۔ ان میں یہ ابدالوں کی دعا ہے۔ اللہ نے کوئی خاص نعمتیں چھپا کے رکھی، بہت عطائیں چھپا کے رکھی۔ اس کے بہت وظائف ہیں، اس کی بہت تاثیر ہے، اور محدثین، فقہاء، اولیاء، صالحین نے کتابوں میں اس کے واقعات ہی واقعات لکھے ہیں، تجربات ہی تجربات لکھے ہیں۔